نبی کی ذات پہ عشق سے پڑھتا ہے جو درود، وہ امتی بھی بڑا لاجواب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس مبارک گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، بڑے لاجواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر فخر فرما رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ بڑی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، بڑے جم کر بیٹھتے ہوئے حضرت کا بیان سماعت فرمائے۔ حضرت ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ حضرات کے بیچ پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں گا حضرت علامہ نور الحسن انور قادری صاحب دامت فیوزہم سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا قیمتی بیان ارشاد فرمائیں۔ مسجد دا ماحول ہے اور ساڈا ایمان ہے کہ بندہ جدو مسجد بہندا ہے تے رب دیاں رحمتاں بندے ول متوجہ ہوندیاں نے۔ تے میں اکثر یہ گل کہندا کہ ایتھے حاضری لوایا کرو، آندے جاندے رہیا کرو، پتہ نہیں کیڑی حاضری اللہ دے دربار وچ قبول ہوگی۔ جڑا بچہ سکولوں غیر حاضر ہو جائے انہوں کر چھڑیا جاندا ہے، تے جڑا مصیبتوں غیر حاضر ہو جائے غیر حاضر وہ رب دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے۔ تے جڑا آندا ہے، دیکھو نا دنیا دا ضابطہ ہے کسے دے گھر وچ زیادہ جاؤ نا تے بندے دی عزت نہیں رہندی، لوگ بھی کہندے بڑا جاندا ہے کی کردا ہے اوتھے تیرا کم کی ہے، لیکن اے واحد او کارے جتھے جنی وری آؤ گے اتنی عزت بڑھ جائے گی۔ تو یہ بڑی برکت والی رحمتاں والی جگہ ہے۔ رات دا وقت سی، ایک اللہ والا نماز پڑھ رہے سن، چور آ گئے، انہوں نے سلام پھیریا، انہوں نے آواز ماری اپنے بیٹیاں نو، جدو آواز بلند ہوئی بیٹے اٹھے، چور سمجھ گئے کہ ہون نسن دے اندر ہی خیر ہے۔ رات دے وقت دی آواز بڑی بلند ہوندی ہے، چور اگے پنڈ دے بندے کافی سارے کٹھے ہو گئے پیچھے پیچھے دوڑ دے گئے تے اگے انہوں نے راہ کوئی نہیں لبھیا تے سامنے ہی مسجد دا دروازہ کھلیا، وہ دوڑ دے ہوئے سیدھے مسجد داخل ہو گئے۔ جیڑا سینئر چور سی انہوں نے جاندے اللہ اکبر، کہ جیڑے چھوٹے چور سن انہوں نے آکھیا ہونا جیڑی نیت امام دی ہوئی ساڈی اللہ اکبر، تسی بھی یہی کر دینا جیڑی ساڈے امام دی نیت ہوئی ساڈی اللہ اکبر۔ انہوں اللہ والا مسجد دے دروازے دے درمیان چ کھڑا ہو گیا۔ بس اوقات ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جڑا انسان دے دل دی دنیا نو بدل دیتا ہے۔ بندہ لکھاں روپیے خرچ کر کے حج کرن ٹر جاندا ہے مگر خالی واپس آ جاندا ہے، اور ایک بندہ موٹا غربی دی مسجد دے اندر سجدہ کر کے اللہ نو راضی کر لینا ہے۔ یہ موٹا غربی ہے کوئی پتلا شکی بھی ہے کہ صرف موٹے ہی رکھے لے تو وہ مسجد دے دروازے کے درمیان کھڑا ہو کے کہنے لگا، پنڈ والے کہنے لگے بابا پرا ہو دیکھ یہ نال کی کر دے انہاں نال کی کر دے ہیں۔ وہ کہنے لگا چلے ہو انہاں نو کی آخنا ہے جڑے داخلی رب دے گھر وچ گئے ہیں، جڑے رب دے گھر چ داخل ہو گئے انہاں نو کی آخنا ہے، چلو چلیے۔ سارے چلے گئے۔ وہ بات اگلے دے دل تے لگ گئی، اس نے رونا شروع کر دیتا۔ دوسریاں دی نیت تے کوئی نہیں سی، انہاں ہاتھوں تے چھڑے ادھر ادھر دیکھیا بندہ کوئی نہیں، اپنے سینئر نو کیا جناب چھڑو کیڑے کام چ پے ہو لوکی ٹر گئے نے کتے انہاں دی نیت نہ بدل جائے تے چلو، لیکن وہ رو رہا ہے بڑی مشکل نہ ہاتھ چھڑائے۔ کیا کی ہو گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا سجنوں گل لے لے ایک جھوٹھی نیت بننی سی نا تے جتیاں تو بچ گئے ہیں، آؤ سچی نیت بن لگی اگلیاں جتیاں تو بچ جائیے۔ کہ اے جڑے جلسے ہوندے نے اے مسجداں تو تانوں بلایا جاندا ہے تاکہ اگلیاں جتیاں تو بچ جائیے۔ اتھے آندے جاندے رہا کرو، حاضری لواندے رہا کرو،
رب دی نظر چ رو گے تے پھر آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، الترغیب و ترہیب دی اندر حدیث ہے، جڑا بندہ صبح و شام مسجد دی اندر آن دا عادی ہوئے گا نا، اللہ انہوں جنت دی اندر او دی مہمانی کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، رب میزبان اور اسی مہمان، اس واسطے اس حاضری نو نہیں بھولنا۔ بڑا خوبصورت جلسہ ہے، اور یہ مہینہ ہے ربیع الاول۔ کیڑا مہینہ؟ میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ کتے ہی نہ ہوئے کہ میری سمجھ ہی نہ آئے تو انہوں ربیع الاول۔ اس مہینے دی اندر وہ ذات تشریف لائی جنہ دا اسم گرامی حضرت آدم نے عرش تے لکھیا دیکھیا۔ اس مہینے دی اندر وہ ذات تشریف لائی جنہ دا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے کیتا۔ اس مہینے دے اندر وہ ذات تشریف لائی جنہ دی صفت حضرت دانیال علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس مہینے دے اندر وہ شخصیت تشریف لائی جنہ دی تعریف حضرت یسیع علیہ السلام نے، جو بائبل دی ایک کتاب یسیع نبی ہے، او دے 42ویں باب دے اندر اس شخصیت دی تعریف حضرت یسیع نبی نے کی تھی۔ اس مہینے دی اندر وہ ذات تشریف لائی جنہ دا ذکر اور خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو دے کے فرمایا، دیکھ لو من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جیڑی ذات آئے گی او دا نام غلام احمد نہیں احمد ہوئے گا۔ ایسی عظیم ذات میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ گج بج کے کہہ دو صلی اللہ۔ درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، درود حضور دے قریب ہونے دا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ دے ولیوں من دے ہو نا، تھوڑے بول دے۔ میں الحمدللہ قادری بھی ہاں، نقشبندی بھی ہاں، چشتی بھی ہاں، ٹھیک ہے، میرے کو تینوں نسبتاں الحمدللہ حاصل ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے حق نے اللہ دے ولیاں دے۔ اسی بھی الحمدللہ ولیاں نو من دے ہیں، اسی ولیاں نو بھی من دے ہیں تے ولیاں دی بھی من دے ہیں۔ گلاں دو ہی ہوندی ہیں، ایک بندہ صرف کہندا میں پیر پھڑیا، دوجا کہندا میں پیر صاحب دی بھی گل مندا۔ وہ کہندے نے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھدا، وہ کہندے نے قرآن پڑھو۔ حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی فرماندے نے میرا مرید ہوے جڑا ایک رات دے اندر قرآن ختم کرے۔ انہاں کہ سرکار کیڑا ختم کر سکدا ہے؟ آکھیا کئی سال گزر گئے نے، میں ہر رات ایک قرآن ختم کرتا۔ اللہ دے ولی تے ہوندے نا جنہ دی ادا وچ حضور دی سنت دی خوشبو آندی ہوئے۔ فرماندے نے کم کھانا اے جسم دی سلامتی ہے، تھوڑا کھاؤ، ڈاکٹر بھی کہندے نے، حکیم بھی کہندے نے۔ اور سرکار نے بھی فرمایا کہ 3 حصے کر لیا کرو، ایک روٹی دا، ایک پانی دا، ایک سا دا۔ لیکن کیونکہ چمچہ ساڑھے کول ہوندا ہے، اسی سالی سائڈ تے بھی کوئی 4-5 چمچے چھوٹی لیندے ہیں، دیکھی جائے گی سا آیا آیا نہ آیا۔ لیکن حکمت یہی ہے کہ پیٹ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ کم کھانا جسم کی سلامتی ہے، گناہاں نو چھڑ دینا یہ اندر دی سلامتی ہے، زیادہ درود پڑھنا یہ دین کی سلامتی ہے۔ دین او دا سلامت رہے گا جڑا سرکار تے زیادہ درود پڑھے گا۔ تو میرے آقا کیسے نے صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف دی روایت ہے، ابواب المناقب 2 جلد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے، صحابہ بیٹھے نے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام دی کیا شان ہے، اللہ نے انہاں نو چن لیا، منتخب کر لیا۔ ایک آخرے نے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے، ایک آخرے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، ایک آخرے نے عیسیٰ روح اللہ نے، کہ انی دیر نو نا میرے تے تواڈے آقا آ گئے۔
فرمایا میرے پروانیوں میں تہاڈیاں گلاں سن لیاں نے جو تسی کہن دے کلیم اللہ بھی حق، خلیل اللہ بھی حق، صفی اللہ بھی حق، عیسیٰ روح اللہ بھی حق، اور میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، کلیم اللہ حبیب اللہ۔ فرق یہ ہے کہ کلیم کتاب لین واسطے کوہ طور تے جاندے نے اور حبیب دے گھر دے اندر خود قرآن آ جاتا ہے۔ فرق خلیل اور حبیب دے اندر ہے کہ خلیل و اللہ فرماندے نے کلہاڑا پکڑو بت توڑ کے آؤ، جڑا کلہاڑا پکڑ کے بت توڑ کے آئے انہاں نوں خلیل اللہ کیا جاندا ہے، جدے آن تے بت سجدے دی اندر گر جان انہاں نوں حبیب اللہ کیا جاندا ہے۔ جڑا جیڑا اگ دی اندر جائے تے اگ بجھ جائے انہاں نوں خلیل اللہ کیا جاندا ہے، تے جنہاں دے آن تے 1000 سال دی بل دی اگ بجھ دے انہاں نوں حبیب اللہ کیا۔ میرے آقا تشریف لائے، اس نوں میلاد کیا جاندا ہے۔ میلاد دا لفظ سن دے ہو نا تے ذرا توجہ نال بات سنے ہو نا، جے توجہ نہ ہوئے گی تو بات سمجھ نہیں آنی۔ الحمدللہ سی میلاد نو بھی من دے، میلاد کنو کہندے نے؟ ولادت، اردو کنو ولادت کیا جاندا ہے، پنجابی چ جمنا کیا جاندا ہے، انگریزی والے برتھ برتھ بول لیندے نے، تے انو عربی چ کی کیا جاندا ہے؟ ہولی بولو کو سونی نہ لوے کتے بندہ، انو کی کیا جاندا ہے؟ میلاد۔ اور سرکار دے میلاد دا کوئی بھی منکر نہیں، نہ کوئی یہودی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے کہ میرے سونے دا ذکر فی التورات والانجیل، تورات وچ بھی ہے تے انجیل وچ بھی ہے، تے یہودی منکر نہیں ہو سکتا۔ اج بھی تورات دیاں جڑیاں پہلیاں کتاباں نے استثناء پیدائش خروج استثناء دے اندر حضور دا ذکر موجود ہے، یسیع نبی دی کتاب کے حضور دا ذکر موجود ہے، 4 انجیلاں مرکز یوحنا لوکا اور نبی او دے اندر یوحنا دی انجیل دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دے میلاد دا ولادت دا کوئی بھی پھر نہیں بول دے منکر۔ ہاں جمعہ بھی پڑھایا تو پھر تقریر کرن دے، تو ہاں تو سویرے کوئی تقریر نہیں کرنی تو پھر بھی تسی بول دے نہیں۔ میلاد دا منکر ایک چیز ہے کہ حضور کیڑی شان نال دنیا چ تشریف لائے انہوں میلاد کیا جاندا ہے، ولادت کیا جاندا ہے۔ حضور ساڈے واسطے کی لے کے آئے انہوں مقصد میلاد کیا جاندا ہے۔ یہ دو چیزاں اسی میلاد میں بھی مانتے ہیں تے مقصد تھوڑی جی گل سرکار دی ولادت دی بھی ہوئے گی تے تھوڑی جی گل حضور دے مقصد میلاد دی بھی ہوئے گی انشاءاللہ۔ آقا نے فرمایا کہ میں ایک صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ، پھر تھوڑے بندے درود پڑھ دینے لگتا ہے ٹھنڈے عاشق ہو تسی، مولنا کو دیگاں شیگاں پکائیاں نہیں کرنے تو پھر پریشانی والی گل ہی تو کوئی نہیں، تسی ایڈے ٹھنڈے ٹھنڈے منو تے پتہ لگیا کہ جہنم دے لوگ بڑے جاگے ہوئے ہوں دے نا، تسی تے سارے ستے پہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ ہو، یا اللہ جڑا زور نال درود پڑھے ان ہوائی جہاز تے بٹھا کے مدینہ وکھا، تے جڑا ہولی پڑھے ان موٹا غربی تو پیدل ہی پیش کرتے صلی اللہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا تعارف کراؤ۔ صحابی دا ذوق یہ سی کہ میں سرکار کولوں سرکار دی شان سرکار کولوں سنا۔ ایک تو ہے نا کہ مولانا مفتی طیب صاحب تو انہوں سرکار دی شان سنان، مولانا ابو بکر صاحب میں سناواں، کہ ایک ایک سرکار اپنی شان آپ ہی سنان۔ یا رسول اللہ تسی دسو تے صحیح تسی کون ہو، تہاڈا تعارف کی ہے؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم،
فرمایا میرے پروانے میرے کو پوچھن والے میں ابراہیم دی دعا جیڑی بیت اللہ دی اندر انہاں رب کو منگی آؤ ویکھو ابراہیم علیہ السلام دی طرف بیت اللہ دی دیواراں بنا رہے ہیں ایک دعا کی تھی ربنا تقبل منا اے اللہ بنا میں رہا قبول تم کر لے پتھر میں لگا رہا قبول کر لے اے مقصد ملاد مصطفیٰ اس آیت دی اندر لفظاں دے اندر کہ ایمان والے ہو جدوں بھی کوئی نیک عمل کرو آکھیا کرو تقبل منا اے اللہ تو قبول کر لے اللہ سجدہ میں کیتا ہے قبول تم کر لے تلاوت میں کیتی ہے قبول تم کر لے صدقہ میں دیتا ہے قبول تم کر لے اللہ زکات میں نکالے قبول تم کر لے ربنا تقبل منا اللہ قبول کر لے اور جو دان علم کتاب پڑھیاں تے نام رکھوایا قاضی وہ سات حج وہ بیت اللہ کی نام رکھوایا حاجی وہ غلام فریدا وہ کچھ نہیں کھٹیا یہ یاد نہ ہویا راضی ربنا تقبل منا انی آواز رکھنی ہے کہ لوکاں نو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے ربنا تقبل منا مولا قبول تو کر لے ہن ویکھو بیت اللہ بن گیا ہے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لگا رکھی ہے دعا کر رہے ربنا وبعث فیہم اللہ مرکز بن گیا ہے ایک ہنگا پیر و مرشد بھیج دے اللہ مسجد بن گئی ہے ایک ہنگا امام بھیج دے مدرسہ بن گیا ہے معلم بنا کے بھیج دے اے مقام ہے جس نو بیت اللہ کیا جاندہ ہے منگن والیاں خلیل اللہ کیا جاندہ ہے جدے کو منگ دیتے ہیں انہوں اللہ کیا جاندہ ہے جنہوں منگ دیتے ہیں انہوں حبیب اللہ کیا جاندہ ہے ابراہیم منگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم اے اللہ میں تیرے گھر دے اندر کھڑا تیرے کو سوال کر رہا ہے ذرا توجہ کرے مومنین اہل سنت میرے ول توجہ رکھو بات سمجھ آئے گی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے کان دے نال دیوار دے نال ٹیک لگا کے منگ دے پینے انہوں بیت اللہ کیا جاندہ ہے ایک ایسا گھر ہے پہلی نظر ادھے اتے پہ جائے رب پچھلے گناہ معاف کر دے کہ دیکھو نا ابراہیم جنہوں منگدا پیا ہے اس سونے نبی کے سامنے بیٹھے حضور دے چہرے نوے کے جڑا کلمہ پڑھ لے رب اودیاں پچھلیاں بھی معاف کر چھڑدا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے بیت اللہ دے اوتے 120 رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے ایمان والے جنہوں بیت اللہ وچ منگ رہے نے اللہ فرما رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ فرماندا ہے اے بیت اللہ دی اندر 120 رحمت نازل جنوں منگ رہے نے او سراپا رحمت بن کے آئے نے ایمان والے بیت اللہ دی اندر ایک نماز پڑھو ایک نماز پڑھو 1 لاکھ نماز دا ثواب ملدا ہے جنوں منگ دیتے ہیں اس نبی دے پیچھے ایک نماز پڑھ لو ساری دنیا دے تراوی کٹھے کر لو ثواب تولیا ہی جا نہیں سکتا ہے ثواب کو اس ثواب نو کوئی تراوی تول ہی نہیں سکتا بلال دیاں عبادتاں کوئی تول نہیں سکتا عمار
یاسر دیا عبادت حضرت سلمان فارسی دیا عبادت کوئی توڑ نہیں سکتا ربانا وبعث فیہم اللہ انہاں وچ بھیج دے انہاں وچوں بھیج دے مقصد ملاد کیے یتلو اللہ تیری کتاب دیاں تلاوتاں کرے اللہ انہاں نو قرآن سکھائے انہاں دے اندر تے باہر نو پاک کر دے دیکھو میرے نبی کریم تشریف لا رہے حضرت آمنہ دے گھر دے اندر چراغ جلدا پیا ہے مگر روشنی بھی مکمل کوئی نہیں حضرت آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے گھر دے اندر آئے نے اچانک ایک دیا پورا کمرہ روشنی دے اندر منور ہو گیا ہے کہ میرے پورے کمرے دے اندر خوشبوواں دے ہلے آن لگ پے منو خوشبو لگان دی کہ لیان دی ضرورت نہیں پئی میرے لگتے جگر دے وجود وچوں خوشبو دے ہلے آن دے نے او سونے نال پھلاں دار اور عشقام کی دساں او سونے نال پھلاں دار رشتہ میں کی دسا مانگ دن خوشبو مہکار واسطے کن کہتے رب نے کن کہتے رب نے دنیا بنائی ہے او کی تیار دیکھ یار واسطے کی تیار نے ایک یار واسطے رب دنیا سجائی سرکار واسطے او منگ دے میں خوشبو مہکار واسطے کی تیار نے ایک یار واسطے کمرے والے تشریف لائے نے مکے دیاں عورتاں حضور دے مدحا دے مکھڑے نو ویکھدیاں نے ہر کہہ رہی ہے آمنہ تیرا لال کنا حسین کنا خوبصورت کنا جمیل ہے کنا پیارا ہے بڑے آئے چھوٹے آئے سب حضور دے چہرے کی زیارت کر دے رہے کہندے نے حسین ہے اور حضرت حسان کو پوچھئے آپ فرمانے خلقتا مبرعون من کل عیب اے سونیا رب نے ہر عیب کو تانوں پیدا کیتا ہے جس طرح دس دے گئے ہو تسی بن دے گئے ہو آؤ نا جبریل کو پوچھ لیے جبریل تو بھی بڑے سونے لکھے جمیل لکھے تو دسنا تو بھی سونے تو سونا کو لکھے جبریل کہنے عمران امام طبرانی روایت نقل کر دینے المعجم اوسط کے اندر روایت نقل کر دے لکھ دینے جبریل نے بھی کیا قلب تو مشارق الارض و مغاربها او لوگوں میں نے مشرق بھی لکھیا مغرب بھی لکھیا شمال بھی لکھیا جنوب بھی لکھیا دنیا کے سارے سونے تے جمیل لکھے میں نے بھی مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں لکھیا آؤ نا اللہ کے دربار کے اندر التماس کریے ربا ہر کوئی کہندا ہے کہ تو سونا کوئی نہیں تو بھی ذرا دس دینا شاعر ترجمہ نہیں کر دے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایمان والے ہو ذرا غور کرے ہو چند کدی ویکھیا جے تواڈے چڑھ بیٹھے کہ نہیں چلو شکر الحمدللہ کڈا سونا چند سونا ہی ہوندا ہے نا کہ تواڈے کوئی کالا کولا ہوندا ہے سونا ہی ہوندا ہے ماشاءاللہ تو ویکھو نا شاعر جدو اپنے شعر بیان کردا ہے نا اپنے محبوب دا حسن بیان کردا ہے تے او دے کول جدو لفظ ختم ہو جاندے نا تو پھر یہی کہہ دینا ہے کہ میرا محبوب جڑا وہ چند ورگا ہے لیکن اج تک
तुसां कोई अखबार पढ़ी होए, कोई टीवी च खबर वेखी होए, कोई रेडियो च खबर सुनी होए कि फलाने मुल्क या फलाने शहर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर एक औरत ने चन्न नूं देखिया, आसमान वाले चन्न होर चन्न ना कोई समझ ले, आसमान वाले चन्न नूं देखिया और अपना हाथ वड लिया। कोई खबर सुनी? शायद पिछले सुनी हो, अगले ही बोलते हैं दो चार जड़े। कोई सुनी है खबर? कोई पढ़ी है? कुछ चन्न इन्ना सोहना है, शायर अपना तखय्युल तसव्वुर बयान करता है, मगर किसी ने देख के हाथ कि जरा तसव्वुर करो फिर नबी किड्डे सोहने होंगे, नबी किड्डे सोहने होंगे। वो सारिया तशबीहां ते चन्न ते मुकदियां ने, पर नबी ते चन्न तो भी ज्यादा सोहने होते हैं। अगर शक है तो कुरान पढ़ लो, सूरह यूसुफ पढ़ लो। औरतां हाथ च छुरी फड़ी, फल हाथ च, ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सिर्फ एक लश्कार देखिया ते उन्होंने हाथ वड ले, ते फिर चन्न की मुकाबला कर सकता? ते फिर मैं तो उस जात की बात कर लगा जिहड़ी जात यूसुफ दी भी नबी है, यूसुफ दे भी इमाम ने, यूसुफ दे भी मुक्तदा ने अलैहिस्सलाम दे इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आओ ना हजरत अम्मा आयशा सदीका ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछिए, अम्मा जी हजूर कितने सोने ने? अम्मा जी फरमातियां ने, लोगो उन्होंने ते सिर्फ यूसुफ का हुस्न वेखिया, हाथ वड लिया, मगर कलमा नहीं पढ़िया। अगर मेरे यूसुफ नूं वेख लंदियां, पहले कलमा पढ़दियां फिर गर्दना कटवा दिंदियां। लोगो तुहाडा सूरज दिने ते चढ़दा है, रात नूं नहीं चढ़दा। मेरा वो सूरज है जिहड़ा दिने भी चमकदा है ते रात नूं भी चमकदा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही ने, मेरे यूसुफ नूं जड़ा देख लैंदा, पहले कलमा पढ़ फिर गर्दना कटा दिंदा। ओ वेखिया जे यूसुफ नूं उंगलियां कट्टियां, आका दे दीवाने आले जानवार सजिया, प्यार दी अखीर वेखी ओदे आशिकीन दी। इतनी हसीन मेरे मुस्तफा के नाम रखिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद कहते उन्होंने जिन्हां दी तारीफ की गई है, बार बार तारीफा करो। मैं ते आखदा हजूर सरापा मुहम्मद ने, हजूर वेखन ते मुहम्मद, हजूर सुनन ते मुहम्मद, हजूर बोलन ते मुहम्मद, हजूर पकड़न ते मुहम्मद, हजूर टुरन ते मुहम्मद, हजूर बैठन ते मुहम्मद, हजूर सीने नाल लान ते मुहम्मद, हजूर गोद के अंदर बैठा लें ते मुहम्मद, कंधियां ते बैठान ते मुहम्मद। आपकी इबादत वो भी मुहम्मद, आपकी मुआशरत वो भी मुहम्मद, आपके अखलाक वो भी मुहम्मद, आपकी सीरत भी मुहम्मद, आपकी सूरत भी मुहम्मद, आप जमीन पे रहें फिर भी मुहम्मद, आप फरिश्ता से तुर जान फिर भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा नाम है ये मेरे महबूब का। मकसद मिलाद भी आका ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों अच्छे नाम रखा करो। सारे नाम की बेहतरीन नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, फिर हजूर अलैहि सलाम दे देखो सहाबा के नाम ने, नबियां के नाम ने, अल्लाह के नाम ने। इन्हां नामां विचों कोई नाम लो, अपने बच्चे का रखो। ड्रामे ते फिल्मां के नाम ना रखा करो, नबियां के नाम रखो, सहाबा के नाम रखो। हजूर तशरीफ ले आए हजरत आमना के घर के अंदर, बहुत दूर टुरन वालियां औरतां चलदियां होन हलीमा के कोल आईयां ने, कहन लगी हलीमा आज चलिए। हलीमा कहन लगी सहेलियो मैं गरीब भी, मैं मारी, मेरी सवारी भी चलन के लायक नहीं, तुसी मालदार हो, तुहाडियां सवारियां तेज ने, तुसा टुर जाना मैं पिछे रह जाना। कहन लगियां नहीं पलिए कोई
پتا نہیں، مقدر دا کی پتا ہے، قسمت دا کی پتا ہے، کبھی جاگ جائے حلیمہ بھی ٹریے اور ٹردیاں ہوئیاں پہلے مکے کے پہنچیاں حضرت آمنہ دے دروازے تے دستک دیتی ہے، اندروں آواز آندی کون آکھیا دائیاں بچہ لینا آیا، آواز آندی ہے بچہ تے ہے پر یتیم ہے، کہنے لگیاں نہیں چھٹو اس یتیم دے گھروں کی ملنا ہے، انہاں چلیاں نو کی پتا ایک یتیم دا دروازہ ہے جتوں دنیا بھی لبنی، جتوں دین بھی لبنا، جتوں قرآن بھی لبنا، جتوں ایمان بھی لبنا، جتوں رحمان بھی لبنا ہے، ایک دروازہ ہے جتے کبھی ابو بکر نظر آن گے، کبھی عمر نظر آن گے، کبھی عثمان نظر آن گے، کبھی علی مرتضی، نہیں ایک دروازہ ہے جتے جبریل بھی خاتم بن کے کھڑا آیا نظر آئے گا، حضور نو چھڈ کے ٹر گیا مردود ہو گیا، نام مٹ گیا، ایک ٹری ایک دروازے تے دروازہ کھلیا، گھر والے نے رکھیا آکھیا بی بی چلی جا، تو خود کمزور، تیرے کول جڑا بچہ ہے وہ بھی کمزور ہے، تو تے دودھ پلا نہیں سکتی، چلی جا، دوسرا تیسرا چوتھا دروازہ، جدوں کسی طرفوں خیر نہیں ملی، چل دی ہوئی بیت اللہ بھی اندر گئی ہے، کعبے کا غلاف پھڑ لے رو رہی ہے، اب کر رہی ہے کعبے والے جدوں بھی میں کھایا کبھی خالی نہیں گئی، اور رحمت دا دریا الہی کہ ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشے میرو کہ کم بن جا دائیں میرا، ادھر حضور کے دادا جائے آکھیا جا آمنہ دے دروازے کو ٹر جا، اودا بچہ یتیم ہے تینوں خیر مل جائے گی، حلیمہ کہہ رہی نے میں سوچیا اپنے خامد کو پوچھ گا، میں اپنے خامد کو گئی، میں کہ ایک بچہ یتیم ہے وے لے آواں، اللہ نے وہ دل وچ بات ڈال دی، کہنے لگا حلیمہ اصلا ای جالنا فی برکہ، جا اس بچے نو لے آیا، کوئی پتہ نہیں رب دے اندر ساڈے لئی برکت پیدا کر چھڑے، حلیمہ ٹریے حضرت آمنہ دے دروازے تے دستک دی آواز آئی، کون آکھیا میں حلیمہ اور یتیم بچہ ہے، آکھیا کوئی بات نہیں، دروازہ تے کون، دروازہ کھلے، حلیمہ داخل ہوئی ہے، میں کہنا حلیمہ یہ آمنہ دا دروازہ نہیں، رب دیاں ساریاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، حلیمہ اندر داخل ہوئی، پوچھا آمنہ تیرا لال کتے، فرمایا پگوڑے دین در آرام فرمانے، ٹوٹیاں ہویاں گئیاں دبے پیر، فرمانیاں نے میں قریب گئیاں، میں نے حضور علیہ السلام دے سینے مبارک دے اپنے ہاتھ رکھے، چہرے کو کپڑا ہٹایا، فتبسم ضاحکا، آپ دے لباں پہ مسکراہٹ آ گئی، میں کہنا آڈر آ گئے انہوں نے، سونیا اکھاں کھول لے اماں آ گئی، اکھاں کھول لے اماں آ گئی ہے، حضور نے اکھیاں کھولیاں نے، حضور دا چہرہ انور رکھیا ہے، سینے دے نال لایا، پچھانی نو چم دیے، بار بار چم دی پئی ہے، اور ملاقات حبیب سب عید ہو گئی، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو کہ اک گئے ہو، نہ تھکے ہو تو نہ، ملاقات حبیب سادی و عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری و دید ہو گئی، ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری عید ہو گئی، اچا نام تیرا اچیا نشانہ، اچا نام تیرا اچیا نشانہ، تک کے اداواں تیریا میں مرید ہو گئی،
پسندہ والے لا ریب کتاب والے تک تے اڈاواں تیریا من مرید ہو گئی ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نو سینے نال لایا تے محبتاں تے حضرت آمنہ فرمان لگیا اے سونا لگ دئی پیارا لگ دئی آکھیا بی بی تیرا لال ہے یہ ہو جی ہے کوئی منے یا نہ منے مگر جڑا ویکھے گا انہوں پیارا ضرور لگے۔ ابو جہل ابو لہب نے آپ دے حسن جمال دا انکار نہیں کیتا اختلاف تے اگے کلمے تے ہے نا اس چیز کا انکار نہیں کیتا کہ آپ سونے نہیں آپ جمیل نہیں آپ خوبصورت نہیں یہ بات نہیں کلمے کا انکار ہویا ولا دا بات ہے بی بی تیرا لال ہے ہی ایسا ہے جو دیکھے گا وہ دل دی اندر دی محبت ضرور آئے گی وہ بے قرار ضرور ہوئے گا تے دس کی لوے گی مال لوے گی آکھیا بی بی منو مال نہیں تیرا لال چاہیے اور جڑیاں سننا ٹر گئیاں انہاں دی نظر مال اتے سی حلیمہ دی نظر آمنہ دے لال اتے سی تے رب نے مقدر جگا چھڑے اچھا لے جائے اکو ہی لے کے ٹریاں خامد کو پوچھیاں خامد کہنے لگا بی بی اسی پیچھے رہ گئے کہ تیریاں سہیلیاں چھٹ کے ٹر دیاں رب بھی دس دا اینو بند کر دے رب بھی دس دا کہ جڑا میرے سونے نو چک لوے نا وہ کبھی پیچھے بولی بولو کبھی پیچھے جا کے ابو بکر نے پوچھ کے دیکھ لو میرے محبوب نے چک کے غار تک گئے آقا کی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ میرے ابو بکر نے کہو آج میرے مسلح سے کھڑا ہوئے اور مقتدی میرے صحابہ ہونے گئے جڑا میرے سونے میں چک لو کبھی پیچھے کہ سواری تو سی جڑی ٹر نہیں سی سکتی دوڑ نہیں سی سکتی سرکار نے بٹھایا اگے حارس پیچھے خامد پیچھے حلیمہ جڑی ٹردی نہیں سی وہ دیاں بریکاں فیل ہو گئی F16 بن گئے تے پھر ٹوری ایسی کہ اگلیاں بھی پریشان ہو گئی مڑ کے بیٹھیاں نہیں کون ہے آخیا کوئی سوار ہے اتنی مٹی گرد و غبار کہنے لگی نہیں حلیمہ ہے میں آخیا نہیں حلیمہ آئی نہیں سکتی کہنے لگیاں پتہ کرو جدو مڑ کے ویکھیا کہ حلیمہ نظر آئیے کہنے لگیاں حلیمہ کوئی ہے فرمایا ہاں میں یار کہنے لگیاں لگتا سواری بدل رہی ہے آگیا نہیں سہیلیاں سواری پہ ہوئی ہے توڑن والا بدل گیا ہے کدے دیاں نسبتاں ساڈے نال ہونے دیاں نسبتاں سونے محمد کے نال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم قریب تو گزرن لگیاں حارس اس طرح کپڑا حضور علیہ السلام کے دے رکھے تاکہ سورج کی تمام تپش حضور علیہ السلام نقصان نہ پہنچائے جدو قریب تو گزریا ایک شاعر ترجمانی کر رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کیوں انی تیز ڈاچی نو دڑائی جاندی کیوں انی تیز ڈاچی نو دڑائی جاندی کیڑی دنیا دی دولت کمائی جاندی حلیمہ کہنے لگی تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کے میں تے تم لیا دلان دا حکیم جان کے تائیوں انی تیز ڈاچی نو دڑائی جاندیاں چن آمنہ دا جھولی وچ پائی جاندیاں تائیوں انی تیز ڈاچی نو دڑائی جاندیاں دنیا گھر دی اندر آئیاں اوہی گھر کھجوراں خوشک بکریاں لاغر کمزور دے جنہاں دی اندر دودھ نہیں حضور دیا برکتاں دا ظہور ہوندے ہے تینوں حضرت شیما کہندیاں نے اماں ساڈا ویر ساڈا بھائی بڑیاں برکتاں والا ہے
میں جدو لے گئی دوپہر کا وقت میں نے اپنا دوپٹہ سرہانا بنا کے اپنی بیوی کو لٹا دیتا ہے. میں دیکھ دیا بکریاں چارا نہیں چلدیاں پہ سونے محمد نو ویکھدیاں پہ اور کدی چھیڑو بنیا بکریاں دا. چھیڑو سمجھ دو چھیڑو بکریاں چارا نال اور کدی چھیڑو بنیا بکریاں دا کدی بنیا پرونا عرشاں دا او ویکھ اکھ سرمیوں چن سورج تارے لٹ گئے سن نام محمد عربی دا کسرا زمینارے جھک گئے آگے حارسدار ذرا خود نکال کے لیا کہنے لگا بی بی تو جان دیے انہاں چو دودھ نہیں نکلنا کیا جات سنر جدو نکالنے لگے کچھ بھی نکلیا حضور ملا کے نہ کوئی بہت ہی اندر اٹھائے میں نے آپ دے محبتہ رحمتہ انسدہ مربتہ چاہتا والے حق اسی کمزور بکری لا دیتے. میرا تصور ہے اللہ والوں بلا ڈرائے ہمیں بکری خیال کر لے تینوں ہاتھ حلیمہ دے لگ دے سن ہون تینوں ہاتھ میرے محمد دے لگ دے پہنے. حلیمہ کہہ دیا نے او دوستو برتن ختم ہو گئے مگر سونے دی برکت ختم نہیں ہوئی. برتن تے ختم ہو گئے مگر برکت کسی نو کھجوراں دی ضرورت ہے حلیمہ دے بوئے تے کسی نو دانے دی ضرورت ہے حلیمہ دے بوئے تے کسی نو دودھ دی ضرورت ہے حلیمہ دے بوئے تے. یہی گل تے حلیمہ دے خاوند نے آکھیا سی لایا ہو سکتا ہے یہی برکت والا ہو جائے. ایمان والو جیڑی ذات جس گھر وچ آ جائے اوتھے برکتاں ہو جان تے اس ذات دیاں سنتاں جس وجود تے آ جان اوتھے رب دیاں کنیاں رحمتاں نازل ہوندیاں. یہ مقصد میلاد ہے کہ حضور کی لے کے آئے آپ ساڈے واسطے دین اور شریعت لے کے آئے. آپ نے فرمایا یہ قرآن میں تواڈے واسطے لے کے آیا اے میری سنت ہے اے میرا طریقہ دے اے دے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اے نماز دے اے روزے دے اے حج دے اے زکات دے اے حلال دے اے حرام دے اے سچ دے اے جھوٹ دے اے میری شریعت ہے اے میرے احکام ہے. انہاں نوں مانتے جاؤ ٹرتے جاؤ کرتے جاؤ انشاءاللہ سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے. کیڑا مسلمان ہے جنوں حضور دے آن دی خوشی نہیں؟ کوئی ہے مسلمان؟ میرے خیال سے تو کوئی نہیں. ہر مسلمان نو آپ دے آن دی خوشی ہے. پھر دیکھو نا ایک باپ پرانے دور دی بات ہے گرمی دا موسم ہے ٹانگے تے بیٹھ کے آیا پتر بڑا مالدار ہے او دی کوٹھی دے کول آیا پتر نے ایک قلین بچھوایا ابے دے واسطے ابا جی تسی قلین تے آؤ. نوکر کھڑے کیتے کہ 1.25 من پھل دیاں پتیاں ابے تے سٹے ہو استقبالیے سٹ دتیاں. ابے نو اندر لے کے آیا بیڈ تے بٹھایا اور پھر اے سی لگا دیتے کدھروں ایک کدھروں نیچے مولٹی فوم دا گدا بہترین خوشبواں دے ہلے. ابا کہنے لگا پتر منو پانی پلا دے. کہنے لگا ابا جی او قلین جڑا نا میں 1.5 لاکھ روپیے دا پایا سی پتر منو پانی پلا دے. ابا جی 1.25 من پھل دیاں پتیاں جڑیاں نا میں تواڈے تے او پتر منو پانی پلا. ابا جی اے 2 اے سی آئے نے ادھر تے ادھر ٹھنڈی ہوا نہیں لگدی پئی پتر منو پانی پلا دے. اے جڑا مولٹی فارم دا گدا ہے نا 80,000 دا ہے اے سپرنگ بھی نے بندہ اٹھا ٹھا بھی ہوندا ہے دتے او پتر منو پانی ہن دسو ابا خوش ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ ہولی بولو کو سنی نہ لوے کتے. ابے دی طلب کی ہے پانی. وہ آنکھ کے کہے گا او پتر میں تیرے حصیاں نو اگ لاواں تیرے کلین نو اگ لگے
اور منو تے 2 گھٹ پانی پلا میری جان نکل رہی ہے تے عمل پانی پلان نال ابا خوش ہو گیا تے عمل بھی پھر وہ کیتا جائے جدے چ میرا اور تہاڈا نبی خوش ہوتا ہے. اے مقصد میلاد مصطفیٰ ہے. تو دیکھو نا کدو کوئی مہمان آ جائے تے مہمان پرانے دور دی بات کر رہے ہیں. جدو پرانے دور تے اسی خالہ کول جاندے پھپھی کول جاندے بڑی خدمت کر دی ہے پتر تیرے واسطے سوٹ بھی لیا. اس دور دی خالہ دی گل نہیں کرنے کیونکہ جدید دور ہے. اس دور دی خالہ کول تے جدو گیا سی نا تے انہیں آکھیا پتر تیرے واسطے کدو شریف پکا لاں تیرے واسطے پالک شریف پکا لاں شلجم شریف پکا لاں. انہیں آکھیا سبزیاں دا ہی نام لین دی سارے نے تے سامنے جڑا دیسی ککر نسن دیا سی کہنے لگا خالہ میں تے بڑا گناہگار بندہ انیاں شریف تے پاک چیزاں میں نہیں کھا سکتا اے بدماش کو کڑی حلال کر لے چل میں او دے نال گزارا کر لواں گا. یہ جدید دور دی خالہ پرانے دور دی خالہ دی بات کر دیا کہ جیڑی سانو سوٹ بھی دیندی سی جتیاں بھی دینیاں نال اس دور 10 روپیے بھی دینے تے خوش بھی ہونا تے جان بھی نہیں دینا کھلو جا 2-4 دن رہ جا. تے اس دور دے اندر دی بات نہیں. تے دیکھو مہمان آئے تے او دے تے خوش ہونا چاہیے نا. سرکار نے فرمایا مہمانی 3 دن کرو اچھا کھلاؤ اچھا اچھی خدمت کرو تے نال مہمان نے بھی آکھیا کہ بھائی تو بھی 3 دنوں تو بعد کوچ فرما لے یہ نہ کوئی گھر والے کوچ کر جان تے تو اوتھے بیٹھا رہے. تے آقا نے فرمایا 3 دن اچھی خدمت کرو چوتھے دن اپنی روٹین دے مطابق جے کرو تو ٹھیک ہے نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں. تے جے 3 دن تک مرغا کھواؤ گے نا تو چوتھے دن جدو دال نو تڑکا لگے گا نا تو بھی کہے گا خالہ میں ٹر نہ جاواں کیونکہ مجھ دی تار میرے سوا کڈ گا کوئی نہیں. جے مرغا ہی کھواندے رہو گے نبی دی ہر بات دی اندر حکمت ہے. نبی دی ہر بات دی اندر فرمایا 3 دن اچھی خدمت کرو تے چوتھے دن اگر کرو تے صدقہ ہے تہاڈی طرفوں اگر نہیں کر دے تو پھر اپنی روٹین دے مطابق جو کچھ مرضی کرو. لیکن فرمایا مہمان نے یہ بات نہیں پھب دی کہ اپنے میزبان نو مشقت دے اندر ڈال دے تکلیف دے اندر ڈال دے. تو دیکھو نا مہمان دے آن تے خوش ہونا چاہیے. تے حضور اس مہینے دے اندر تشریف لائے آپ تے دنیا دے بھی مہمان تے عرشاں دے بھی مہمان تے حضور دے آن دی سانو سب نو خوشی ہے. تے پھر اتنا عالی شان مہمان ہوئے تو اس عالی شان مہمان نو گفٹ بھی تو کوئی عالی شان ہونا چاہیے. ذرا تصور کرو اسی حضور دی خدمت التماس کریے ساڈے فرشتے اللہ دے فرشتے ساری گل حضور دے روزے چ پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ تانوں کی گفٹ پیش کریے تو تو پتہ یہ آواز آنی قرۃ عینی فی الصلاۃ. اگر تسی منو گفٹ دینا چاہتے ہو تو نماز دا دیا کرو. کیوں نماز دے اندر میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے. نماز تسی پڑھ دے ہو ٹھنڈ منو لگ میری اکھاں نو سرور پہنچدا ہے. تے آج یہ ربیع الاول دی نسبت نال آج ارادہ کرو پکا کہ پہلے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے اللہ اس مہینے تے تیرا سونا تشریف لایا سانو اپنی اولاد تو بھی زیادہ خوشی ہے اسی ہن پابندی نال نماز پڑھاں گے. اے انشاءاللہ جان چھڑان والا نہیں کہنا یہ پکا انشاءاللہ جڑا نا وہ کہنا کہ پہلے نماز نہیں سا پڑھ دے ہن پڑھاں گے پہلے قرآن نہیں سا پڑھ دے ہن قرآن پڑھاں گے پہلے حلال حرام دا فرق نہیں سی رکھ دے ہن حلال و حرام دا فرق رکھاں گے. ہن جھوٹ نہیں بولاں گے کہ بیٹھیا گھر ہی تے ہیلو میں تے گزراں دے پھرن دے اینجی نہیں کران گے. جھوٹ نہیں بولاں گے کیونکہ جھوٹ نہ رب نو پسند ہے نہ مصطفیٰ نو پسند ہے. جنہیں انج کر لیا نا تے آقا کی فرماندے نے من حب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اے میری سنتاں اے میرا طریقہ ہے جڑا میری سنتاں نال پیار پاندا ہے نا وہ میرے نال پیار پا لیندا ہے. جڑا میرے نال پیار پائے گا کان معی فی الجنہ میں انہوں پیچھے نہیں رہن داں گا اپنی نال جنت کے اندر ضرور لے کے جاواں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت سے دعا کی درخواست کرنے سے پہلے 1-2 ضروری اعلان سماعت فرما لیں. سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کا اس پورے علاقے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، یہاں ہماری درخواست پر تشریف لائے اور آپ حضرات کے سامنے انتہائی آسان زبان میں اور انتہائی مفصل، انتہائی قیمتی بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ صاحب کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں، عمر میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان سے بار بار مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سال ہمارا یہ ربیع الاول کا سالانہ پروگرام الحمدللہ آپ میں سے ہر ساتھی نے اس کے اندر کوشش فرمائی، ہر ساتھی نے دوسرے ساتھیوں تک دعوت پہنچائی، اور آپ میں سے خصوصی طور پر جن احباب نے اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالا، بھائی الیاس بٹ صاحب، بھائی حیدر علی صاحب، بھائی ظفر بٹ صاحب، مرزا سلامت بیگ صاحب، چودھری مسعود صاحب، اور اسی طرح محمد اسحاق بٹ صاحب، چودھری مسعود صاحب جو مہیسیاں کے رہنے والے ہیں، اسی طرح حاجی محمد اعظم بٹ صاحب نے، اللہ رب العزت جن کے نام لیے ان کو بھی، اور کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے حصہ ڈالا، سب کے نام لینے ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز حضرت دعا فرمائیں گے۔ حضرت کی دعا سے پہلے میں اپنے ان تمام مہمان علماء کرام کا، مقامی علماء کرام کا، ہمارے حضرت مولانا قاری ولی صاحب، مولانا محمد جہانگیر صاحب، اور اسی طرح قرب و جوار سے جو احباب تشریف لائے، سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام کی زینت بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام ابھی دعا کے بعد آپ حضرات کی ضیافت کا بھی اہتمام ہے۔ تمام بھائی اس سے مستفید ہوں، اس ارادے کے ساتھ کہ مسجد کو ملبس نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا، بد نظمی نہیں کرنی، اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کھانا کھا کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی دینی پروگرام ہیں ہمیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے ملتمس ہوں گا کہ وہ دعائیہ اپنی دعا کے ساتھ، کلمات تبریک کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک فی الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الہ العالمین سب حاضرین اپنے دربار کے اندر قبول فرما لے۔ مولا کریم جن احباب نے اس پروگرام کے لیے انعقاد کیتا، تعاون کیتا، جو سنن سنان واسطے آئے، مولا کریم انہاں سب کے گھراں دے اندر اپنی برکتاں، رحمتاں، سلامتیاں نازل فرما۔ الہ العالمین اہل مجلس دے اندر جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہے قرض ادا کی تو بندوبست فرما، جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما، جو اپنے رزق روزی کے معاملے میں پریشان ہے جس کے حلال واسع بابرکت عطا فرما، جو مومنین مومنات دنیا تو چلے گئے مولا کریم ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ برما، کشمیر، فلسطین، شام میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرون بیرون دشمنات کی حفاظت فرما۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ